چھوڑا ہے نہ مجھے چھوڑے گی، یہ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ میرے ایک دوست کی قبر کی طرف سے جب میں اپنی گاڑی لے کر کے جا رہا تھا، مجھے یاد آیا میرے ایک دوست کی یہاں قبر ہے، بڑی شہرتوں کا مالک۔ میں اس کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا آج اس کی قبر پہ بڑا اندھیرا ہے، ایک چراغ تک نہیں جلا، مگر کل جب یہ آتا تھا تو لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی تھی، اس کی آواز نکلتی تھی، جلسوں میں شور مچ جاتا تھا، اس کی ایک آواز پہ لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن تھی اس کی آواز۔ مگر آج میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر پہ کوئی ایک چراغ بھی جلانے والا رات کے وقت میں نہیں ہے، بالکل اندھیری قبر ہے۔ بڑا عظیم الشان انسان تھا، اللہ اس کی بخشش کرے۔ کون؟ جس کی ایک آواز پہ لوگ اپنی گڈیاں کھول دیتے تھے، پیسوں کی گڈیاں کھل جاتی تھی، جہاں جاتا تھا لوگ بھیڑ ذوق در ذوق آتے تھے، اس کی جلسوں میں بھیڑ لگ جاتی تھی۔ کون نامور آدمی جس کے کپڑے بہترین، جس کا چہرہ خوبصورت، مگر آج اس کی قبر پر کوئی خوبصورتی نہیں، آج اس کی قبر پر کوئی ہنگامے نہیں۔ یہ رات کے 3 بجے کس کی قبر پہ سناٹا ہے، کس کی قبر پہ خاموشی ہے؟ یہ کون شہرتوں کا مالک ہے؟ میاں میں اس کو دیکھ کر کے آنسو بہانے لگا اور کہنے لگا ایک دن تیری بھی قبر ایسی بن جائے گی، تو بھی اندھیری قبر میں ہوگا، تیرے چاہنے والے تیری قبر پہ ایک رات نہیں رک پائیں گے۔ اس شہرت سے دل نہ لگاؤ۔ وہ سجاد نظامی کی قبر تھی جس کو دیکھ کر کے یہ میں سوچ رہا تھا نہ شہرتیں کسی کی رہی ہے نہ کسی کی رہیں گی۔ اکبر اور کی بات قبریں بالکل بھی اب سڑ گئی، بجھ گئی اکبر کی قبر۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی قبروں پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، مگر جنہوں نے اللہ سے دل لگایا، جنہوں نے زندگی اللہ کے لیے کاٹی، ان کی قبر پہ کل بھی میلے لگ رہے تھے اور آج بھی میلے لگ رہے تھے۔ جا کر کو دیکھو معین الدین اجمیری کی قبر کا میلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، اور دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ جس نے دنیا سے دل لگایا اس کی قبروں کے نشان مٹ گئے، مگر جس نے مدینے والے سے دل لگایا اس کی قبر کل بھی حکومت کر رہی تھی اور قیامت تک ہندوستان میں اس کی قبر حکومت کرے گی۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء کرام، خواجہ کا ہندوستان، عرس مقدس۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، یہ دنیا دھوکا ہے۔ یہ لائٹ بن گئی۔ میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں جب مسلمان بے غیرت ہو جائیں، اللہ کے رسول فرماتے اے میری امت کے مردوں، جب تمہارے گھروں میں عورتوں کی چلنے لگے اور تم کچھ نہ بول پاؤ تو پھر تمہارا ایسے جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تمہاری عورتیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بچیاں، جن خاندان کی لڑکیوں کو کبھی، میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، جن خاندان کی شہزادیوں کو، لڑکیوں سے کبھی زمانے نے جن کے پاؤں کا تلوا بھی نہیں دیکھا، وہ عورتیں جب بالکل بیکار کپڑوں کے ساتھ شادیوں میں اتر آئیں اور تم کچھ نہ بولے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میرے بیٹھو بھائی، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا؟ دل لگ رہا ہے میرے بھائیوں؟ دل لگ رہا ہے۔ آئیے نعرہ تکبیر، بیٹھو نعرہ رسالت، بیٹھ جا بھائی، بیٹھ جا۔ نعرہ رسالت، جناب شبیر برکاتی صاحب۔ ماشاءاللہ۔ میری طرف دیکھو میرے بھائیوں، جن لڑکیوں کو، جن بہنوں کو کل تک جن کی دادیوں کو کبھی زمانے نے نہیں دیکھا، ان کی پوتیاں جب شادی میں ایسے کپڑے پہن کے آ جائیں کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا آخری زمانے کی عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ نظر آئیں گی، بغیر کپڑوں کے ہوں گی۔ کچھ فکر کی آپ نے جب مردوں کے منہ میں دہی جما رہا، جب مسلمان لڑکیاں بے پردہ بازاروں میں اتر گئیں، جو مسلمانوں کی بچیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں کیا بات ہے میاں، بے پردہ ہو گئی،
اور جب ہم بالکل نہ بولے، بولو میں یہ کیا غلط کہہ رہا ہوں یا بالکل صحیح کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کی شادیاں آج کل لگتی ہیں مسلمانوں کی، یہ لگتی یہودیوں کی شادیوں سے بدتر۔ حال یہ ہے کہ مسلمان ایک اپنی بہن اور بیٹی کو تیار کروا کے شادی میں لے کے جا رہا ہے، اس بے غیرت کی غیرت مر گئی۔ اور حال یہ ہے یہ دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھ رہا ہے، اس کی بیٹی بہن کو کوئی اور دیکھ رہا ہے۔ اے نوجوان کہاں چلے؟ کہاں جا رہے ہو؟ اس سے اچھی کوئی جگہ ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے، بیٹھ جاؤ۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو چلے جائیں بھائی، بڑی گزارش کر رہا ہوں میں۔ ایک آدمی کو، یہ دیکھو ان کا فون آ گیا۔ کوئی بات نہیں، بیٹھو آپ۔ اور کوئی صاحب جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں بھائی۔ پھر کہہ رہا ہوں، پھر میں کو تو تقریر ختم کر دوں، 40 منٹ تو بول ہی لیا میں۔ آپ شبیر بھائی کو سنیے۔ یہ بھی نیا طریقہ نہیں ہے، بات کرا کے بولتے ہیں اجازت دے دو جانے، نیا طریقہ ہے۔ نہیں ہم تو آپ کو اجازت دے رہے ہیں، آپ تو چلے جائیں، مگر آپ کو بلایا کس نے تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ جو لوگ بیچ میں سے اٹھ کے آتے ہیں، ان سے کوئی کہتا ہے تم آؤ جلسے میں ہمارے؟ کچھ لوگ تو میتوں میں بھی منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں، اس وجہ سے نہیں جاتے کہ ان کو بھی مرنا ہے۔ جب آپ نے ٹوکا ہی نہیں اپنی بہن بیٹی کو، آپ نے اپنی بیوی کو ٹوکنا مناسب ہی نہیں سمجھا، چونکہ اس کی اب آپ کے اوپر چل رہی ہے۔ شادی میں کتنی خرافاتیں ہوں گی، کتنی بےہودہ رسمیں ہوں گی، ان سب کا دار و مدار عورتوں کی مرضی سے ہے۔ مردوں کی مرضی اس میں نہیں چل سکتی۔ بھائی عورتیں چاہیں گی تو یہ مہندی ہوگی، عورتیں چاہیں گی تو پیلے کپڑے پہنے جائیں گے، عورتیں چاہیں گی تو اتنے دن پہلے یہ رسم ہوگی، وہ رسم، یہ ساری جاہلانہ رسم۔ قرآن نہیں پڑھیں گی عورتیں، بہت اچھا رہتا ہے، زندہ باد۔ نہیں قرآن کا وقت نہیں۔ ہاں جب کوئی مسئلہ ہوگا چلو 10 بیوی کی کہانی سن لیں۔ یہ کون سی بیویاں ہیں 10؟ اس کا میری بھی سمجھ میں نہیں آیا تو کون بیوی ہے 10؟ مسلمانوں عورتوں سے یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں، میری بہنوں میری بیٹیوں، تمہیں 10 بیویوں کی ضرورت نہیں، تمہارے لیے ایک بیوی فاطمہ کافی ہے۔ کیا بات ہے میاں، کیا بات ہے۔ آپ کہہ رہے ہو صاحب عورتوں کے اوپر اتنی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے عورتیں غیرت مند ہوتی ہیں تبھی بچیاں بغیرت پیدا ہوتی ہیں، ورنہ بے غیرت لڑکیاں۔ باپ غیرت مند ہوگا تبھی تو بیٹی کے سر پہ دوپٹہ رکھے گا۔ تمہاری عورتوں کے اوپر چلی نہیں رہی لوگوں کی۔ اور پھر کیا ہوا ہے؟ پھر یہ ہوا ہے کہ ایک مسلمان، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے میں نے ایک آدمی سے کہا تمہاری بہن یہ انگلش لباس پہن رہی ہے، چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو انگلش لباس پہنانا یہ حرام ہے، مردوں کا لباس پہنانا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں، میری بہنیں سنیں، ایک عورت نے صرف مردوں کا جوتا پہن لیا مرد والا، اللہ کے رسول نے اس پہ لعنت فرمائی، لعنت۔ تو میں نے اسے کہا اپنی بہن کو انگلش لباس نہ پہناؤ، کہنے لگے آپ اپنا کام کیجئے۔ وہ مجھ سے تھوڑا سا جھگڑنے لگا، میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دنوں کے بعد، یعنی 10 سال کے بعد، اس کی وہی بیٹی تھانے میں تھی، اور بھائی بھی تھا اور باپ بھی تھا، اور داڑھی سفید، اور رو رہا تھا، کہہ رہا تھا میری بیٹی میری عزت بچا لے، وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے، دوسرے مذہب کا ہے۔ توجہ کرو، میری بہن میری بیٹی عزت بچا لے۔ آج لوگ کہتے ہیں فلاں کی انسٹاگرام پہ بہن وائرل ہو گئی، فلاں کی بہن نے انسٹاگرام پہ ویڈیو بنا دیا۔ ایک ہی طریقہ ہے، تو انسٹاگرام پہ دوسروں کی بہن دیکھنا چھوڑ دے، انشاءاللہ تیری بہن محفوظ رہے گی۔ کچھ پتہ نہیں کس کے گھر اجڑ جائے، کس کے گھر میں آگ لگ جائے۔
کون انسان جیتے جی مرنے سے بدتر ہو جائے؟ باپ کہہ رہا ہے میری بیٹی عزت بچا لے، بیٹی کہہ رہی ہے باپ تو نے تھوڑا وقت لگایا مجھے سمجھانے میں، تو نے میری وقت پہ شادی نہیں کی، اور مسلمانوں نے شادی اتنی مہنگی کر لی، اتنی مہنگی شادیاں کر لیں کہ اب غریبوں کی لڑکیوں کی شادی رشتے نہیں آتے، مالداروں کی لڑکیوں کے پٹاپٹ شادیاں ہو رہی ہیں، غریبوں کی لڑکیوں کے رشتے نہیں آ رہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرا کوئی تعویذ دے دو مولانا میاں، میں غریب آدمی ہوں، میرے رشتے نہیں آ رہے۔ اب اسے کوئی کھل کے کیسے بتائے کہ رشتہ آج کل تعویذوں سے نہیں دولت سے آتا ہے، تو غریب ہے اس وجہ سے تیرے گھر میں رشتہ نہیں آتا، تیری بیٹی اسی وجہ سے، تم کب تک ایک دوسرے کا خون پیو گے، کب تک غریبوں کو ستاؤ گے؟ یہ مالدار اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے شادی کرنے سے پہلے اتنے باراتی آئیں گے، توبہ توبہ، اتنا یہ لگے گا قیامت کے دن حضور کے سامنے تم اس باپ کے آنسو کا کیسے جواب دو گے جس نے تمہاری بیٹی کی شادی دیکھی، تمہاری مالدار شادی دیکھی، اور وہ جب رات کو سویا تو سو نہ پایا؟ اے مالک میں تو 1000 روپے کماتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو کیسے اس کے ہاتھ پیلے کروں گا؟ اس غریب کے آنسو کون پوچھے گا؟ قیامت کے دن کون گواہی دے، کون جواب دے گا؟ او میرے نوجوانوں، آج مجاہد بنو، آج مسلمان بنو، اسلامی والی زندگی گزارو۔ یہ تم نے کیا زندگی گزارنا شروع کی ہے کہ تم ایک دوسرے کا خون پی رہے ہو؟ میں سید ہوں، مگر آج بھی اس محفل میں اگر کوئی نوجوان یہ اعلان کرے کہ میں شادی جب کروں گا تو بغیر کسی جہیز کے کروں گا، کسی نیک لڑکی سے ایک کپ چائے بھی نہیں پیوں گا، صرف مسجد میں بیٹھ کے سنت کے طریقے پہ شادی کروں گا، جب اس کا باپ پوچھے کیوں، جب محلے والے پوچھے کیوں، تو بہت کماتا ہے کیوں نہیں لے گا جہیز، تو وہ کہے اس وجہ سے مجھے اپنے امام کا یہ شعر سمجھ میں آ گیا ہے کہ کون سا شعر کا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، حضرت علامہ سید شباہت یہ صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کب تم اپنی شادیاں شادی کرو گے؟ وہ کہہ رہا ہے بیٹی چل چھوڑ، ہماری ناک کٹ جائے گی ہماری پوری قوم کی۔ اس نے کہا مجھے فکر نہیں۔ ادھر دیکھو میرے بھائیوں، کوئی بات نہیں، میری طرف دیکھو۔ 10 سال میں 10 لاکھ لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں، اللہ اکبر۔ اور تم کن جھگڑوں میں لگے ہوئے ہو؟ فلاں ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ خراب ہے، وہ خراب ہے۔ ہم آپس میں جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہمارے خلاف کتنے بڑے بڑے فیصلے ہو رہے ہیں، ہم کو کوئی خبر نہیں۔ کسی غریب کی گردن مل گئی تو سب مروڑ دیں گے، کسی مالدار کی گردن پہ تو ہاتھ اٹھانے کی اوقات نہیں۔ حق بھی آدمی اتنا ہی بولتا ہے جتنا اس کے حق میں ہو۔ ادھر دیکھو میرے بھائیوں، حضور کو کیا جواب نہیں دیں گے وہ جہیز لینے والے جنہوں نے شادیاں مشکل بنائی تھیں؟ ایک مسلمان، ایک لڑکی کتنی اہمیت رکھتی ہے اسلام میں، آپ کو خبر ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ یونیورسٹی ہے اور یہ لائبریری ہے ترکی کی، وہاں پہ ایک انگریز عورت گئی ہے برطانیہ یورپ کی، اس کے محلے میں آس پاس پورے شہر میں کوئی مسلمان نہیں، مگر نہ جانے کتاب اس کے نصیب نے کیا کیا کہ کتاب اٹھائی اس نے، اور انگلش میں ایک کتاب اٹھائی جو سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کی زندگی پر، انگلش کی کتاب اٹھائی۔ اور ادھر دیکھو، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ اسلام جب پتہ ہی نہیں تو اسلام چھوڑا کیا؟ اس نے کتاب پڑھی، اندر اندر مسلمان ہو گئی، اپنے خطے کی پہلی مسلمان عورت، اپنا نام خود ہی رکھ لیا طاہرہ۔ کیا نام رکھ لیا؟ بولو، کیا نام رکھ لیا؟ طاہرہ۔ مسلمان نہیں ہے، اسلام لے آئی، اور اکیلی پھر مسلمان نہیں رہی، اس نے شیئر کرنا شروع کیا اسلام کو، اس نے تبلیغ کرنی شروع کی اسلام کی،
عورتوں میں چپ کے 1 سال کے اندر 700 لڑکیاں مسلمان عورتیں کر لی. کتنی بولو؟ اس نے اپنی خالہ زاد مامو زاد ایسے چین بنائی اور عورتیں 700 مسلمان ہو گئی. مگر عشق اور مشق نہیں چھپتا. 700 مسلمان جب عورتیں ہو گئی تو ان میں سے ایک جو مسلمان عورت ہے اس کی خبر چلی گئی کسی طرح سے. انگریزوں کو پوری کہانی پتا چل گئی. اس کو پکڑا, اس کو رسیوں میں باندھ کے جکڑا اور کنویں کے اندر لٹکا دیا. اور کنویں کے اندر موٹے موٹے سانپ اور بچھو ہیں. بولے بول اسلام چھوڑے گی؟ اندر سانپ بہت تعداد میں اور بچھو ہیں. بولے اسلام چھوڑے گی؟ عورت نے کہا 1 رات کی مہلت. انگریز خوش ہو گئے کہ بھئی چھوڑ دو, 1 رات کے بعد اسلام چھوڑ دے گی. پوری رات گزارنے کے بعد صبح کو گئے. بولے کیا خیال ہے؟ کہا مجھے چلو اور ڈال دو انہی بچھوؤں کے بیچ میں, انہی سانپوں کے بیچ میں. کہا تجھے اسلام نہیں چھوڑنا ہے؟ کس لیے رات مانگی تھی؟ کہا اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی, آخری رات میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مانگی تھی. یہ کریم رب سے یہ کہوں گی میرے کریم میرے عظیم رب, میں اکیلی تیری بندی اسلام کی دعوت یہاں پہ لائی ہوں. اگر میں مری اور میری چیخ پکار میری چیخ پکار اگر شروع ہوئی اور میرے نام پر اگر یہ, تو پھر رب عورتوں کے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور لوگ کیا کہیں گے کہ اللہ اس کے رسول کی ماننے والی اتنی بزدل نکلی. تو مالک عورت ذات ہوں, جب میرے سانپ کاٹے بچھو کاٹے تو مجھے پھر لاج رکھنا, مجھے ہمت دے دینا. میں نے اپنے رب سے دعا مانگ لی ہے, اب ایسا کرو مجھے اس سانپوں کے بیچ میں ڈال دو, ان بچھوؤں کے بیچ میں ڈال دو. انگریز پیچھے ہٹے, بولے ہم تجھے نہیں ڈالیں گے, بلکہ تو ایسا کر ہم کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے. ارے جب اس طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا. آج بھی میری بہنوں کو تم چاہو, مگر ہم نے تو کچھ سوچا ہی نہیں, ہم نے تو کچھ غور ہی نہیں کیا. ہماری بچیاں تیزی کے ساتھ اسلام سے ان کا دل ہٹنے لگا. ان کا تیزی کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھتی, نہ مرد قرآن پڑھے نہ عورتیں قرآن پڑھے. قرآن کو اپنے گھروں سے نکال دینے والے لوگ ہیں. مگر آپ کو کیا خبر, مجھ کو کیا خبر کہ اسلام ایک مسلمان کتنا ضروری ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ یہ طائف کے میدان میں, طائف میں جب حضور کے اوپر پتھر مارے گئے, وہ بیان کرتے ہوئے بہت روتے تھے. آپ بھی سن لو, ہو سکتا ہے زندگی اس کے بعد مجھے تقریر کرنے کا موقع نہ دے یا آپ کو پھر سننے کا موقع نہ دے. میرے دوستو, اس وجہ سے دل کے ساتھ یہ سن لو, وہ بہت روتے تھے. کہتے تھے جب حضور کے پتھر مارے, 1 پتھر 2 پتھر 3 پتھر, اتنے پتھر کہ میرے نبی پاک کا پورا جسم لہولہان ہے. حضور ایک پاؤں اوپر اٹھاتے ہیں تو ظالم پھر دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں, ایک پاؤں پہ اٹھاتے ہیں دوسرے پاؤں پہ. حضور کے دونوں پاؤں, حضور بیٹھ جاتے ہیں تو ظالم کھڑا کر کے پھر مارتے ہیں. زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور بے ہوش ہونے لگے, لہو لہان ہو گئے, حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں, اتنے پتھر مارے. کہتے میں نے حضور کو اٹھایا اور لے گیا انگور کے باغ میں. عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا, حضور کا دشمن تھا, مگر اس نے بھی جب دیکھا اس کے دل میں بھی حضور کی طرف سے محبت آئی. غلط کیا, بہت غلط کیا. حضور لہو لہان ہے. زید بن حارثہ کہتے ہیں اس کا غلام آیا, لیجئے یہ انگور کھا لیجئے. حضور تکلف نہیں کرتے ہیں, کبھی کھانے سے ناراض نہیں ہوتے ہیں, اتنے زخم ہیں پھر بھی انگور اٹھایا اور بسم اللہ شریف پڑھی, اللہ اکبر, اور کھایا. اس نے کہا آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہیں, یہ بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا. فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا حضور نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا نینوا کا. کہا جہاں کے یونس تھے. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں بھی اللہ کا نبی ہوں, وہ بھی اللہ کے نبی تھے. آگے بڑھ کے بولا تو آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں گے, آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. زید بن حارثہ کہتے ہیں حضور کے زخم, ہاتھوں پہ زخم, پاؤں پہ زخم, آپ کے مبارک جو آپ کی نالین ہے اس میں خون بھر گیا ہے. مگر پھر بھی جب ایک آدمی نے یہ کہا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں, حضور مسکرانے لگے, میرے سرکار مسکرانے لگے. ایک آدمی کے ایمان لانے پر نبی جب مسکرائے ہیں تو جب حضور کی امت کی بچیاں اسلام چھوڑ کے اعلان کرتی ہوں گی, حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کتنا درد ہوتا ہوگا. آپ کو اور مجھ کو تو نہیں ہوتا. مسلمان لڑکے لڑکی, آپ کو کیا خبر اسلام کیا ہے, مجھ کو کیا خبر اسلام کیا ہے, یہ کیسے پھیلا ہے. اللہ اکبر. یہ کون سا دن ہے؟ میرے نبی پاک
آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی آج مدینے میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، ایک جنگ کی تیاری چل رہی ہے، مگر سلمان بیٹھے ہیں، چہرہ بالکل نیچے کو اترا ہوا ہے۔ کوئی صحابی آتا ہے، وہ کیا ہوا سلمان؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا بولو تو کیا ہوا؟ کہنے لگے صاحب میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں، پیٹ سے میرے بالکل تکلیف ہے اور مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ پھر ایک اور صحابی آ گئے، وہ بھی بیٹھ گئے، پھر حضور آئے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں ہم نے عرض کی حضور دعا فرمائے، ہم نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تم پر کرم کرے گا، اللہ کھانا دے گا، رزق دے گا، اور اتنا پریشان نہ ہو، تم نے 7 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، تمہارے نبی نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ کہتے سلمان اتنی دیر میں دعوت کرنے کے لیے ایک صحابی آ گیا، ہم دعوت کھانے گئے، حضور نے کھانے سے پہلے ایک روٹی اٹھائی، کہا میرے گھر دے آؤ، میرے گھر دے آؤ۔ حضرت سلمان کہتے ہیں یا رسول اللہ کس کے لیے؟ فرمایا آج اگر میں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا تو میری بیٹی بھی فاطمہ 9 دن سے بھوکی ہے۔ یہ پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے کون تبلیغ کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پتھروں کو برداشت کر کے تم نے اپنے نبی کو بھلا دیا؟ میری بہنوں آپ بھی بھول گئیں، کیا جواب دو گے جب کل قیامت کا دن ہوگا؟ میرے حضور کو، میرے مصطفیٰ کو، میرے سرکار کو یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ رہنے والی نہیں۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنے گھروں کے قرآن کھولو، دیکھو۔ میں کچھ کھل کے بات نہیں کہوں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تم کو خبر ہے نا اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ خبر ہے نا تم کو؟ آپ سب کو خبر ہے نا ہماری کوئی عزت نہیں رہی، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو چکے اپنی قدر و عزت آقا ہم سے بھول ہوئی، ہم نے حضور کا دامن کیا چھوڑا، اب کہیں عزتیں کوئی باقی نہیں، ہماری کوئی عزت باقی نہیں، ہم نے سب کچھ بربادی ہے، مگر پھر بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اب چلو اپنے رب کے سامنے مرد بھی سر جھکا لیں، عورتیں بھی سر جھکا لیں، سر سجدے میں رکھیں اور کہیں مالک چل جو خطائیں ہو گئی اب نہیں کریں گے، اب ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، اب ہم قرآن کو سینے سے لگائیں گے، اب ہم اپنی بچیوں کے سر پر سر دوپٹہ رکھیں گے، اب ہم ضرور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے، اب ہم اپنے بچوں کو ضرور ہم غازیوں کی زندگی جلائیں گے، ہم اپنے بچوں کو بدلیں گے، مگر نہیں ہمیں جھگڑوں سے کب فرصت ہے، ہم